آسما صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہر پارٹی میں ہمیں پتہ ہے اختلاف رائے ہوتے ہی ہے, تقسیم ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ یہ معاملہ زیادہ ہی آگے نہیں بڑھتا جا رہا دن بدن, کیونکہ میاں جاوید لطیف کا جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے پارٹی صدر نے 2 میٹنگز میں احتجاجاً اس کا بائیکاٹ کیا, اور کل جب شو کاز نوٹس ملا تو آج دوبارہ شہباز شریف صاحب ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. کیا وجہ کیا ہے کہ یہ تقسیم کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے؟ شہزاد, میرا تو خیال ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے دونوں گروپس کے اندر, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے 2 گروپس ہیں جن کو پہلے تسلیم نہیں کیا جاتا تھا, مگر اب ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے. ایک شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے, دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک گروپ ہے جو کہ پوری طرح کھڑا ہے. دونوں گروپس کے اندر اس وقت ایک لاوا ابل رہا ہے, اور کوئی بھی بلیک سوان جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر کسی بھی وقت وہ ہو جائے گا اور وہ لاوا پھٹ پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کے چانسز, اس کے امکانات بہت جلد نظر آ رہے ہیں جس طرح کی صورتحال دونوں گروپس کے اندر نظر آ رہی. ایک طرف کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو پی ایم ایل این ہے اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ جو صدر صاحب ہیں ان کی ایکٹیویٹیز مزاحمت کی اگر نہیں بھی ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تمام چیزوں کے اوپر اپنا نہ صرف موقف پیش کریں بلکہ وہ پارلیمان کے اندر بھی پارٹی کو بھرپور طریقے سے ریپرزینٹ کریں, جو کہ کرنا چاہیے بحیثیت صدر. دوسری طرف صدر صاحب کی پارٹی کا گروپ ہے اور صدر صاحب خود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ان کو صدر بنایا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اوور پاور کیا گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف بات کریں. جیسے بھی جاوید لطیف صاحب نے بات کی, یا کچھ عرصہ پہلے شاید خاقان عباسی صاحب نے اسٹیٹمنٹس دے دیے, تو ایک وہاں پہ بھی غصہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں, لیکن جو اختیارات ہیں اور جو ان کے منافی جو اسٹیٹمنٹس دینے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اور لوگ پارٹی کے اندر ہیں. تو یہ دونوں گروپس جو ہیں اس وقت بھرپور طریقے سے, اور اس کا سب سے بڑا جو اس نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کینٹونمنٹ میں تو ضرور جیتی ہے, لیکن اگر یہ تقسیم رہی تو آگے جا کے اور پرابلم ہو جائے گا. اور اس کی ذمہ داری میاں نواز شریف کے اوپر آتی ہے کہ وہ اس وقت دونوں جماعتوں, دونوں گروپس کو بھرپور طریقے سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ بجائے یہ کہ اختلافات کو ختم کریں اور وہ ایک جگہ پہ ان کو بٹھائیں اور پارٹی کے اندر یہ کتھارسس ہو کہ کون کیا چاہتا ہے, کتنی مفاہمت, کتنی مزاحمت, کون کس طرح سے لے کے چلنا چاہتا ہے, اس کو طے کریں. وہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح سے ابھی دوبارہ پالیٹکس کی کہ وہ صحافیوں کے دھرنے میں آ گئے, بلاول صاحب کو فون کیا, ایمل ولی سے بات چیت کی, وہ ایک دفعہ پھر پوری اپوزیشن کو جوڑنا چاہتے ہیں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر ہی ان کی جو یہ سیاست ہے قومی درجے کی, اس کی ایک مخاصمت ضرور موجود ہے. اور اب تک کیونکہ پارلیمانی عہدہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے, تو جیسے آپ نے دھرنے کی مثال دی, تو پارلیمنٹری افیئرز تو سارے شہباز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ قومی اسمبلی وغیرہ میں ہے. جہاں تک بات ہوتی ہے کہ جلسہ کرنا ہے یا پھر آپ نے کوئی الیکشن کیمپین چلانی ہے, تو وہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور ان کا گروپ سامنے آ جاتا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلد یہ ایک ہونا ہوگا, یہ معاملہ اس طرح چل نہیں سکتا, کیونکہ الیکشن کیمپین میں اب تو پارٹی کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ ایک بیانیہ ہونا چاہیے ہمارا؟ بالکل. دیکھیں, اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ جو کہ شہباز شریف صاحب کے گروپ میں نظر آتے ہیں زیادہ, پھر جاوید لطیف صاحب کا جواب, تو یہ جو 2 گروپس کے آپس میں وایا میڈیا لڑائی ہو رہی ہے یہ ابھی بڑھے گی, اور اس کو کسی نہ کسی انجام پہ پہنچنا اس لیے ضروری ہے کہ اب آپ کی تنظیمی لیول کے اوپر, جیسے اس دن نواز شریف صاحب نے کوئی میٹنگ کی جس میں شہباز صاحب نہیں گئے, اس میں 1-2 لوگ اور بھی سینئر جو تھے, حمزہ شہباز بھی نہیں تھے, میری اطلاع کے مطابق شاید خواجہ سعد رفیق بھی نہیں تھے, اور بہت سے لوگ بھی نہیں تھے. تو اگر یہ لوگ جو ہے اپنے شہباز شریف کو فالو کر رہے ہیں, اور شہباز شریف کی فالوئنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پارٹی ورکرز کے اندر, اور تنظیمی اعتبار سے پنجاب بھر کی جو ایک طرح سے تنظیم ہے اس کو حمزہ شہباز بہت صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں اور ان کے کنٹرول میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب لاہور کا جلسہ ہوا تھا اور اس میں پی ایم ایل این کی شمولیت کم ہوئی تھی, تو سوالات حمزہ شہباز کے اوپر اٹھے تھے کہ شاید وہ جیل کے اندر ہیں, اس وجہ سے ان کے گروپ کے لوگوں نے مریم نواز کے جلسے کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ لڑائی ابھی کی نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے. اور اس میں دیکھنے کے 2 طریقے, ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ کون سا بیانیہ پریویل کرے گا الیکشن کے قریب جاتے ہوئے, لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک مختلف گروپ ہمیں نظر آتا ہے مریم نواز کے ساتھ, اور وہ لوگ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں نظر آتے ہیں, جیسے آج سیالکوٹ میں نظر آئے, وہ مریم کے ساتھ نہیں ہوتے. تو کون سا گروپ پریویل کرے گا؟ ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہیں جن کے اوپر آبویسلی ان کے والد صاحب ہیں نواز شریف صاحب, اور دوسری طرف پارٹی کے اسٹالورٹس ہیں جس میں خواجہ سعد رفیق ہیں, خواجہ آصف ہیں, رانا تنویر کا نام لیا جاتا ہے اس میں, یا صادق صاحب ہے. تو کون سا گروپ پریویل کرے گا؟ دیکھیے, یہ جو دوسرا گروپ ہے شہباز شریف صاحب والا, یہ اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ الیکٹیبلز ہیں,
اور الیکٹیبلز بھی پرانے الیکٹیبلز ہیں. اسی طرح سے جو تنظیم کا ڈھانچہ ہے وہ بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ہاتھ میں زیادہ ہے بنسبت میاں صاحب کے اور مریم بی بی کے. مریم بی بی جو عام عوام ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک کراؤڈ پولر ضرور ہے, اور وہ بہت بڑی کراؤڈ پولر ہے, ان کی ایک بہت فالوئنگ ہے, اور وہ میاں صاحب کا نیریٹو لے کے آئی ہیں. لیکن جو میاں نواز شریف ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں, اس لیے اب یہاں پہ جو تنظیم کی بنیاد ہے وہ یہ گروپ لے کے چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے. ان کی جو سوچ ہے وہ بھی ڈوز والی سوچ ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مخاصمت نہیں چاہتے ہیں, مزاحمت نہیں چاہتے ہیں, بلکہ رستہ بنانا چاہتے ہیں. بلکہ ایک دو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم مفاہمت تھوڑی بیچ میں ہم نہیں لے کے جاتے تو وہ جو ویکیوم ہم نے پیدا کر دیا اس کو پیپلز پارٹی فل ان کر رہی ہے, اس کو پی ایم ایل این فل ان نہیں کر پا رہی ہے. وہ رابطے جو تھے وہ انہوں نے اپنے مضبوط کر لیے, حالانکہ وہ پی ایم ایل این کے پاس اپرچونٹی ایک آئی تھی کہ وہ شہباز شریف کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے وہ رابطے مضبوط بنا رہے. اور آصفہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے کہ پارٹی لیڈر آ کے ایک بات کرتے ہیں, پارٹی پریزیڈنٹ ہے کراچی میں, انہوں نے بات کی نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے, تو کہا جاتا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ صدر کی ذاتی رائے ہے. پھر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بیان دیتے ہیں جس پہ سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب آ کے بات کرتے ہیں. کبھی ہم یہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں جاوید لطیف آ کے اسائنمنٹ دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو. تو کیا یہ تمام رہنما اپنے طور پر آ کے بات کر رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ ہے نواز شریف صاحب کی؟ بالکل ایسا نہیں ہے کہ خود آ کے بات کر رہے ہیں, یہ وہ اس پوری انوائرمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پارٹی کے اندر اس وقت چل رہی ہے. اور یہ دو گروپس جو ہیں یہ آپس میں ان کی مخاصمت کافی حد سے زیادہ بڑھ گئی. جہاں تک شاہد خاقان عباسی صاحب کا ظاہر ہے وہ مریم صاحبہ کے اور میاں نواز شریف کے کیمپ سے جو ہے وہ اس کے حصے دار ہیں, اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میاں نواز شریف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھائی بھی برابر ہے, دوسرا گروپ بھی ان کے لیے اہم ہے. لیکن پریکٹیکلی اب ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے پارٹی کا صدر شہباز شریف کو بنایا تو آپ ان کو کتنے اختیارات بھی دے رہے ہیں, اور اگر آپ نے کسی اور کو صدر بنانا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنانا ہے, ان کو قائد حزب اختلاف بھی بنانا ہے, تو پھر ان کو کیا جائے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو شہباز صاحب کا گروپ ہے ان کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے, ان کے پاس لیڈر آف دی اپوزیشن کا آفس بھی ہے, ان کے پاس دیگر جو بھی اہم پوسٹ ہے پارلیمنٹری سسٹم کے اندر ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں, جبکہ دوسرے گروپ کے پاس ایز سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پارلیمان کے اندر ہو. اس لیے پوری طرح سے پارلیمان کے اندر جو اوور کم کیا ہوا ہے یا اوور پاور کیا ہوا ہے وہ شہباز صاحب کے گروپ نے کیا ہوا ہے, اور یہ چیز جو ہے دوسرے گروپ کو بہت زیادہ تکلیف دہ ان کے لیے ہے کہ ہمارا جو حصہ ہے وہ کہاں پہ ہے, وہ ہم کہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز کے اوپر شہباز صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے ہیں جن کو کہ ہونا چاہیے اور زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس لیے بھی اختلافات جو ہیں وہ زیادہ